میں ایک فگر ڈال دیتا ہوں کہ اس رجیم چینج جو سازش ہوئی تھی اس نے کم از کم پاکستان کو $5 ارب کا نقصان کیا. اچھا تھینک یو خان صاحب. ہمارے ساتھ جو ہیں اس وقت 12 لوگ ہیں اور یہ جو ہیں کچھ مارکیٹ کے ریسرچ اینالسٹ ہیں, بلومبرگ سے ہیں ہمارے ساتھ جو بزنس رپورٹرز ہیں. تو یہ ایک ایک سوال آپ سے کریں گے. تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں سمیع اللہ طارق, یہ اینالسٹ ہیں اور کافی ایکسپیرینس اینالسٹ اور ان کی کافی گہری نظر ہے. اوور ٹو یو سمیع اللہ, جسٹ ون کوشچن فرام خان صاحب. السلام علیکم خان صاحب. کوشچن یہ تھا کہ اس وقت جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈالر شارٹ ہے اور کرنسی گر رہی ہے, میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ شارٹ ٹرم میں, لانگ ٹرم میں تو کافی سولوشن ہو سکتے ہیں, شارٹ ٹرم میں اس وقت ڈالر کی سپلائی کا کیا سولوشن ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اگر آپ ہوتے اس وقت تو کیا سولوشن ہوتا ہے کہ ہماری بانڈ ییلڈز بھی اس وقت بالکل انسٹیبل ہوئی ہوئی ہے, کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس جیسے آپ نے اس دن بھی مینشن کیا وہ بھی کافی زیادہ ہے, سارے فورن انویسٹرز کنسرنڈ ہیں اور یہاں پہ نہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مل رہا ہے اور نہ ہی جو ہے انٹر بینک مارکیٹ میں بھی اس وقت ایکسچینج کنٹرولز امپوز ہوئے ہیں, ایل سیز نہیں کھل پا رہی. تو آپ کے خیال میں اس کا اس وقت شارٹ ٹرم میں سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ سمیع, اس کا صرف ایک سولوشن ہے, آپ جو مرضی کر لیں, جب تک ایک چیز نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. دیکھیں اکانومی جو ہے وہ پولیٹکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب اگر آج میں انویسٹر ہوں یا میں فورن انویسٹر ہوں یا میں پاکستانی انویسٹر ہوں, میں سوچوں گا کہ میرے لیے بیسٹ طریقہ کیا ہوگا پیسے اپنے بنانے کا. میرے لیے سب سے بہتر طریقہ جس تیزی سے کرنسی ہماری گری ہے سب سے ہوگا کہ میں ڈالر خرید لوں, اور میں ڈالر خرید کے رکھ لوں, کیونکہ ڈالر ہر روز IMF کے پروگرام کے باوجود اوپر جا رہا ہے. اور وہ اوپر کیوں جا رہا ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایکسپورٹس, ہماری ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری 20% بند ہے. آپ اپریل کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری والوں سے پوچھیں, ان کو لیبر شارٹیجز تھی, ان کو لیبر نہیں مل رہا تھا. آج 20% ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے. 50% موٹر انڈسٹری اور وہ جو ہے موبائل فون وہ بند ہو گئی ہے. آگے مزید اور ان کو خطرہ ہے کہ آگے جس طرح جا رہے ہیں لوگ انویسٹ ہی کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ یہ حکومت 1 مہینے کے لیے رہے گی, 2 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے, وہ کسی کو بھی نہیں پتا. دیکھیں جو مارکیٹ ہے وہ سب چیزیں برداشت کر سکتی ہے, لیکن انسٹیبلٹی, انسرٹنٹی وہ برداشت نہیں کر سکتی. اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے روپے پہ. اور جب اگر میں یہ دیکھوں کہ میری ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں, میری ریمیٹنسز بھی گر رہی ہیں, تو مجھے تو آگے نظر آ رہا ہے, مارکیٹ کو تو نظر آ رہا ہے کہ آگے روپے کے اوپر اور پریشر پڑے گا. ہمارے پاس تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ہمارا شارٹ فال کیا ہے سمیع؟ ہمارا شارٹ فال ہے $30 بلین جو ہم نے فائنینس کروانا ہے. IMF, ADB اور وہ ورلڈ بینک ملا لیں, وہ زیادہ سے زیادہ ہم $7 ارب یہ اب آ جائے گا. تو باقی پیسہ کدھر سے آنا ہے؟ آج پاکستان کا رسک وہ ایک فگر میں پڑھ رہا تھا 22.7% ہو گیا ہے, ایک میں پڑھ رہا تھا وہ تقریباً 30% پہ پہنچ گیا ہے. اور اگر ہمارا اتنا ہائی رسک ہے, آج ہمارا یورو بانڈ وہ 40% پہ ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے, تو کس نے پیسے دینے ہیں؟ تو جب انفلوز بھی نہیں آنی, ڈالر شارٹیج بھی ہے, لائبلٹیز نہیں میٹ کرنی, تو پریشر تو روپے پہ جائے گا. اس پہ صرف حل ہی ایک ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی. جب ایک گورنمنٹ آتی ہے الیکٹ ہو کے 5 سال کے لیے, لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے, پھر وہ پلاننگ کرتے ہیں, وہ تبھی آپ کی اکانومی ادھر سے چلنی شروع ہوگی. اچھا تھینک یو ویری مچ سمیع. خان صاحب میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں کہ سپتمبر کے مہینے میں پاکستان کی کرنسی ورسٹ کرنسی ان دا ورلڈ تھی, اور جو ہے اس سال سری لنکا کے بعد پاکستان کی کرنسی ورسٹ کرنسی ان دا ورلڈ تھی. اور جب سے آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے اس وقت سے $60 کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, جو 33% تھا. دوسرا یورو بانڈ جو ہے, جب آپ کی حکومت تھی فروری اسی سال, آپ نے 9% پہ جاری کیا تھا اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے $1 ارب ریز کیا تھا.
और उसके अगले महीने हुकूमत खत्म हुई, जैसे ही नो कॉन्फिडेंस आया वो 9% से 15% हुआ और अब 40% हो गया। तो ये बहुत होशरुबा चीजें हैं। आप मुझे बताएं कि कौन देगा पाकिस्तान को कर्जा जब 40% पे जब आपके बॉन्ड चले जाएंगे। मेरे पैनल में इस वक्त दूसरे हैं फसी मंगी, ये ब्लूमबर्ग से हैं। ओवर टू यू फसी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। फसी अनम्यूट कर लें अगर आप हैं। Apologies. Assalamualaikum Khan साहब, my question to you is, अगर आपकी हुकूमत आती है, will you decrease energy prices as you did in April? And what if the IMF resists that move? Thank you. देखिए फसी, पहले तो एक मैं बेसिक आपको प्रिंसिपल बता दूं। हमारी गवर्नमेंट का प्रिंसिपल ये था कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड ना किया, अगर हमने वेल्थ क्रिएशन ना की, तो जो पाकिस्तान का कर्जा है वो तो बढ़ता जा रहा है। अब यानी जो हमारा जो कर्जा है वो तो कांस्टेंट है ना, उसके ऊपर तो सूद देना पड़ेगा। तो वो अगर आपने वो सूद देना है और कर्जे को उतारना है, बोझ उतारना है, तो इकोनॉमी एक्सपैंड किए बगैर आप कर्जा कैसे वापस करेंगे? अब हो क्या गया है, और मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, और मैं इसलिए ये कहता हूँ क्योंकि हमें नज़र आ रहा था जब ये नो कॉन्फिडेंस मूव चली और ये हमें पता चलना शुरू हुआ कि साजिश चल रही है हमारी गवर्नमेंट को गिराने के लिए, तो जो पावर है यहाँ एस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है उनके पास उनकी एबिलिटी थी रोकने की इसको, तो क्योंकि उनके पास तो इन्फॉर्मेशन आ ही रही थी ना, उनके एजेंसीज के ज़रिए तो इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि क्या मूव चल रही है। मैंने बड़ा क्लियरली बताया कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम आया हुआ है कमोडिटी सुपर साइकिल का, जो एनर्जी प्राइसेस ऊपर गए हुए हैं, ये दुनिया का प्रॉब्लम है। इस वक्त अगर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हुई, कोई भी ये इकोनॉमी नहीं संभाल सकेगा। खास तौर पे ये लोग ये याद रखें, ये दो पार्टीज जो शुरू में मुजम्मिल ने बात की, 60 साल में आधा वक्त इन्होंने हुकूमत की है, आधा वक्त मिलिट्री डिक्टेटर्स ने किया, आधा वक्त इन्होंने किया। आयरॉनिकली मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में बेहतर हालात थे। जब ये दो जब आए हैं, इनकी दौलत बढ़ गई है, कर्जा मुल्क नीचे चला गया है, कर्जा ऊपर चला गया और उनकी दौलत बढ़ गई है। ये उठा के देख लें, 90s के बाद बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ हिंदुस्तान आगे निकल गया। उससे पहले डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान हमेशा सब कॉन्टिनेंट में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था। अब हमने वार्न किया कि इनमें कोई एबिलिटी नहीं है। अभी मुजम्मिल ने बताया कि क्राइसिस कब आए हैं, जब इनकी हुकूमत आती है क्राइसिस आ जाता है। इन्होंने जब हमें 2008, अब मैं आप सब के लिए फसी आपके लिए भी देखिए, इन्होंने कहा कि हमने बड़ी इनके लिए मुश्किल मुक्त छोड़ के गए, वो मिफ्ता भी और शहबाज शरीफ भी, कि बारूदी सुरंगें हम इनके लिए खोल के गए, यानी कहने की ये कोशिश कर रहे थे कि हमने बड़ा मुश्किल वक्त छोड़ा है। 2018 को देख लें कि हमें क्या पाकिस्तान मिला था, इनको देख लें कि जब नो कॉन्फ्रेंस मार्च में इन्होंने टेबल की थी, तब इनको कौन सा पाकिस्तान था। 2018 के अंदर हमारे पास टोटल रेमिटेंसेस उस साल $19 बिलियन थी, 19 अरब, एक्सपोर्ट्स $24 अरब की थी, कर्जा करंट अकाउंट डेफिसिट बैरूनी कर्जा $20 अरब का था। जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस टेबल की, अच्छा रिजर्व्स तब थे कोई $8 या $9 अरब के होते। जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस टेबल की, उस वक्त हमारे रिजर्व्स थे 16 बिलियन, हमारा जो रिस्क फैक्टर था वो 5% था, हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो रिकॉर्ड 32 बिलियन की थी, हमारा जो रेमिटेंसेस थी वो 31 बिलियन की थी। और डिस्पाइट कमोडिटी सुपर साइकिल, इनके दौर में याद रखें तेल बड़ा सस्ता था, हमारा डिस्पाइट $16 बिलियन का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो वो उस पाकिस्तान को मुकाबला करें जो ये छोड़ के गए थे। तो इनको तो उसके बाद बड़ी अच्छी कंडीशंस मिली थी, उन्होंने उधर से किधर पाकिस्तान को आज पहुंचाया है। आज आप सारे देख लें,
IMF کی پریڈکشن دیکھ لیں, ورلڈ بینک کی دیکھ لیں, وہ سب پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان سوشل انریسٹ کی طرف جا رہا ہے. ایک طرف اکانومی شرنک, گروتھ ریٹ کم ہوگی, انہوں نے تو پریڈکٹ کیا میرے خیال میں 0.6%, تو گروتھ ریٹ, اور فچ نے پریڈکٹ کیا 0.6%, تو 6% سے 0.6% مینز بے روزگاری, اور دوسرا وہ مہنگائی جو ہے پاکستان میں وہ ریکارڈ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی بجلی اور مہنگی ہوگی اکارڈنگ ٹو IMF. سو ڈسپائٹ لیونگ دیم اے بیٹر اکانومی, انہوں نے حالات ادھر آج پہنچا دیے اور آؤٹ لک بلیک کر دی ہے. اچھا خان صاحب, میں آپ کو سب کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کی حکومت کا آخری دن تھا تو 16 روپے پر یونٹ بجلی کی قیمت تھی, اور 4 سے 4.5 روپے, حالانکہ کموڈٹی سپر سائیکل تیل کی قیمت ہائیسٹ لیول پہ تھی, کول کی قیمت ہائیسٹ لیول پہ تھی, LNG ہائیسٹ لیول پہ تھی, اس کے باوجود آپ کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ منتھلی آتا تھا 4 روپے پر یونٹ کے حساب سے. اس حکومت نے آتے ہی تاریخ کی سب سے مہنگی LNG خریدی, اور پھر انہوں نے کیا کیا, جون اور جولائی میں اتنا زیادہ تیل منگا لیا, حالانکہ ملک میں فورن ایکسچینج کا کرائسس تھا, انہوں نے پیک پرائسز پہ تیل منگا لیا, جس کی وجہ سے ابھی موجودہ نہ صرف پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں 30% نیچے آ گئی ہیں, ان کو نیچے کرنی چاہیے تھی, اس کے علاوہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آپ 4 روپے یونٹ کا دے رہے تھے وہ 11 روپے یونٹ پہ چارج ہوا, اور آج صارفین کو 50 روپے یونٹ جو ہے بجلی کے پڑ رہے ہیں. آپ کے دور میں ٹیکس سمیت 24 روپے 25 روپے پڑ رہا تھا. دوسری بات جو آپ نے بھی امپورٹ کی, آپ کے جو پچھلے سال جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے, جب آپ چھوڑ کے گئے تھے تو 9 مہینے میں $12.5 ارب, آخری 3 مہینوں میں انہوں نے $5 ارب کیا. تو انہوں نے آخری 3 مہینے میں جب کموڈٹی پرائسز نیچے جا رہی تھی, لیکن یہ خسارے کو کنٹرول نہیں کر سکے, اور پاکستان کا 47%, کیونکہ کموڈٹی سپر سائیکل تھا امپورٹ کا, وہ صرف 3 چیزوں پہ خرچ ہوا تھا, وہ خوردنی تیل, یہ جو خام تیل اور پیٹرول, اور تیسری چیز ویکسین. تو اگر آپ اس کو نکال دیں تو اس سال بھی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا. اب خان صاحب تھوڑا سا میں پالیٹکس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, ہمارے ساتھ آن لائن صدیق جان بھی ہیں, وہ آپ سے کچھ ایک انٹرسٹنگ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. جی اوور ٹو یو صدیق. جی بہت شکریہ خان صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ پہ اس بات پر تنقید ہوتی ہے کہ کچھ ہی ہفتے پہلے آپ نے فری ادریس صاحبہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آرمی چیف کوئی بھی آ جائے اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا, لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے. آپ کی ریزرویشنز کیا ہیں, کیوں ان کو آرمی چیف جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے؟ دیکھیں صدیق, مجھے حیرت ہوتی ہے ویسے کہ ان 2 کرپٹ فیملیز نے, انہوں نے صرف پاکستان کو بینکرپٹ نہیں کیا, انہوں نے اس کرپشن کو ایکسیپٹیبل کروا دیا کہ معاشرے, لیکن انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا نا, انہوں نے ہماری جو اخلاقیات ہے نا, ایک ملک بیسکلی چلتا ہے مورل سٹینڈرڈز کے اوپر. میں محنت کیوں کروں اگر معاشرے میں کرپشن کو آپ الاؤ کر دیتے اور برا نہیں سمجھتے, تو کیوں کوئی آدمی 15 گھنٹے کام کر کے محنت کر کے کرے. سو جو بیسز ہوتی ہے نا سوسائٹی کی, وہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یعنی اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرو. معاشرہ مورل سٹینڈرڈز کے اوپر چلتا ہے. میں نے اپنی یونیورسٹی ڈیز سے لے کے کوئی 20 سال کرکٹ کی وجہ سے میں نے وہ مغربی معاشرے اندر سے دیکھے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کہ جو اگر مجھے کہے نا 2 فرق کیا ہیں, کیوں وہ اوپر ہیں کیوں ہم نیچے ہیں, 2 کیا چیزیں ہیں. ایک وہاں کا رول آف لا ہے, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. بورس جانسن باہری اکثریت کے باوجود ایک چیز پہ نکلا ہے کہ اس نے جب سوشل ڈسٹینسنگ تھی کووڈ-19 کے دوران, اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کر لی اپنی ڈاؤننگ اسٹریٹ میں. اس چیز کے اوپر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ, اور جناب لیڈر نے دیکھیں اس نے وہ اپنا ہی بنا ہوا قانون توڑا ہے. نو ون از ابو لا. اور یہ بہت بڑا رول آف لا جو ہے, یہ انسان کے معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کی رول آف لا ہے. سو نمبر 1 وہاں رول آف لا ہے.
وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ ایک رسید نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے. کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے, کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بول کے باہر بھاگ گیا, دوسری دفعہ جھوٹ بول کے باہر بھاگا. پہلے دفعہ اس نے کہا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا جنرل مشرف سے جب یہ باہر بھاگا تھا سعودی عربیہ, وہ سعودی شہزادے نے آ کے معاہدہ دکھا دیا تھا. اب پھر باہر بھاگ گیا کہ مرنے لگا جی 100 بیماریاں ہو گئی, پھر باہر چلا گیا. اور اس کے بھائی جو پرائم منسٹر ایفیڈیوٹ اس نے عدالت میں دی تھی کہ جی یہ واپس آ جائے گا. اب وہ آدمی مجھے ذرا صرف اس معاشرے کا یہ بتا دیں کہ کیا ہماری مورالٹی ہوگی کہ ایک امپورٹنٹ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے آرمی چیف کی, کون فیصلہ کرے گا؟ ایک مفرور, ایک جھوٹا آدمی, ایک کرپٹ آدمی, ایک بلینز اس کے باہر پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں اس کے اور اس کے بیٹوں کی, کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ کدھر سے پیسہ آیا. وہ آدمی جو کنوکٹڈ ہے, سپریم کورٹ نے کنوکٹ کیا, وہ فیصلہ کرے گا کہ آرمی چیف کون بنے گا, یا آصف زرداری فیصلہ کرے گا جس کے اوپر کرپشن کی کتابیں ہیں اس وقت جب بھی, اور انفارچونیٹلی ان کو بچایا گیا ہے, جو بھی وجہ ہے ان کو بچایا گیا, نہیں تو یہ کوئی بھی مہذب معاشرے میں ابھی تک جیل میں ہوتے. اب یہ دو آدمی مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ کیا یہ قوم اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں اتنے امپورٹنٹ عہدے کے اوپر, کدھر رہ گئی ہماری اس ملک کی اخلاقیات؟ ہم بنانا ریپبلک اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ جب ہمارے میں اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم, ہم نے ان کو ایکسیپٹیبل بنا دیا. یہاں سے جا رہے ہیں وزیر, کیبنٹ میٹنگ کر رہے ہیں ایک مفرور کے ساتھ, تو چوری میں بری چیز کیا ہے؟ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو جیل کھول دیں. یہ غریب لوگوں کو کیوں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے؟ کہ ان کی صرف جرم یہ ہے کہ وہ چھوٹے چور ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز پہ آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ قومیں, تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہو گئیں جو بڑے چور کو پکڑتے نہیں ہیں اور چھوٹے چور کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. سو یہ ہمارا نمبر 2 چیزیں, رول آف لا یہ وہ وائلیٹ کرتا ہے کہ ایک آدمی صرف وہ طاقتور ہے تو ہی از ابو لا, NRO مینز ابو لا. ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. باری باری انہوں نے جو نیب کی امینڈمنٹ کی ہے, FIA کے 16 ارب روپے کے کیسز شہباز شریف فیملی وہ ختم کر رہے ہیں. نیب کے اندر ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. ملک مہنگائی میں ڈوب رہا ہے, ملک کی معیشت نیچے جا رہی ہے, اس کی فکر نہیں ہے, ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں, بلینز کے یہ فائدے اٹھا رہے ہیں. میں اس کو آبجیکٹ کرتا ہوں, میں تو اس کو مورل پوائنٹ سے بھی آبجیکٹ کرتا ہوں. اور دوسری چیز, کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر وہ جا کے کنسلٹ کر رہا ہے ایک مفرور سے آرمی چیف کی پوزیشننگ میں؟ ہم تو یہ بھی انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ اس کے اوپر سیکریسی ایکٹ ہے, یہ تو بڑا عہدہ ہے, یہ کیسے اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے؟ یا کوئی بھائی چارہ نہیں ہوتا قانون کے اندر اور نیشنل پالیٹکس میں؟ سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو فری اینڈ فیئر الیکشن سے گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آئے, اس کا پریروگیٹو ہونا چاہیے آرمی چیف چوز کرنے کا. اچھا خان صاحب, میں